له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورسولنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصر، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوحدة خير من جليس السوء، والجليس الصالح خير من الوحدة. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کی توفیق، مہربانی اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور 2 احادیث مبارک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، تقوی اختیار کرو اور صادقین کی، سچے لوگوں کی معیت اور صحبت اختیار کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا مختلف جگہوں پر یہ حکم دیا کہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں روزوں کی فرضیت کا بیان کیا، وہاں بھی یہی کہا لعلکم تتقون، کہ روزے ہم نے کیوں فرض کیے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ تقوی جو ہے بہت ہی اہم اور ضروری چیز ہے کہ جس کا قرآن میں سینکڑوں مرتبہ تذکرہ ہے، سینکڑوں جگہ اس کا تذکرہ ہے۔ اور پھر تقوی اختیار کرنے پر کیا کیا انعامات ملتے ہیں اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کئی جگہ کیا ہے کہ تقوی اختیار کرو گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا۔ اور ایک جگہ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ تقوی اختیار کرنے والوں کو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو دنیا میں لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں اور وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔
تو اللہ کے وعدے ہیں تقوی کے اوپر، صرف آخرت کی کامیابی نہیں، آخرت کی نجات نہیں، بلکہ دنیا کے اندر نعمتوں کے، رزق کے، برکتوں کے دروازے کھلنے۔ تو یہ تقوی بہت ہی اہم چیز ہے، اور سب سے بڑی اس کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ نے جتنی بھی ہمیں نعمتیں اور دولتیں دی ہیں نا، اس میں سب سے قیمتی نعمت اور دولت ایمان ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ ایمان سے بڑھ کر نہ مال ہے، ایمان سے بڑھ کر نہ اہل و عیال ہے، ایمان سے بڑھ کر نہ جان ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہر چیز سے بڑھ کر ایمان۔ تو جو چیز سب سے قیمتی ہے اس کی حفاظت کی فکر بھی سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ آج بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ایمان کی حفاظت کی فکر کی یہ کیسی بات ہے کہ ایمان کی بھی حفاظت ہے؟ کیا ہمارے ایمان کو کوئی چھین کے لے جائے گا زبردستی ہم سے؟ پیسہ تو چھین لے گا، موبائل تو کوئی چھین لے گا، گاڑی تو کوئی چھین لے گا، ایمان کہاں سے چھینے گا؟ ایمان تو ایسی چیز ہی نہیں جو چھین کے لے جائے۔ نہیں میرے عزیزوں، ایمان کے جس طرح ہماری چیزوں کے، موبائل کے، پیسوں کے اور دوسری چیزوں کے ڈاکو ہیں، اس سے زیادہ ایمان کے ڈاکو ہیں۔ بہت سے لوگوں کی بات بڑی عجیب لگی، ایمان کے ڈاکو ہیں اور بڑے پاورفل ہیں، دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، اور بڑی بڑی پلاننگ ہو رہی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کے جذبات کو رخصت کر دیا جائے۔ اس پہ اربوں ڈالر کا بجٹ ہے، اربوں ڈالر کا اس پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ نئے نئے فتنے، نئی نئی چیزیں مسلمانوں کے ملکوں میں لائی جا رہی ہیں، پاکستان میں آ رہی ہیں، اس لیے ان کو ایمان سے ہٹانے کے لیے ایسی ایسی چیزیں کہ لوگوں کو سوچ بھی نہیں سکتے، ابھی اس کی تفصیل بتانا مشکل ہے۔ تو یہ بڑے فتنے ہیں جو ایمان کے ڈاکو ہیں اور ایمان خراب کرنے کے در پہ ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان کا جب تک اس کے اندر ایمان ہے تو اس سے لڑنا، اس سے جیتنا بڑا مشکل ہے۔ یہ ایمان کی طاقت جو ہے نا، دنیا کی سارے اسباب کی طاقتوں کو ہرا دیتی ہے۔ یہ بہت بڑی طاقت ہے، یہ روحانی طاقت ہے۔ مادی اور اسباب کی چیزوں کی جو طاقت ہے نا، وہ روحانی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کو ختم کرنے کے لیے، چونکہ ظاہری بات ہے اسباب کے اندر، چیزوں کے اندر، دنیا کے اندر وہ ہم سے بہت آگے ہیں، ہم پیچھے ہیں۔ ان چیزوں میں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم اگر مقابلہ کر سکتے ہیں تو ایمانی اور روحانی طاقت سے ہی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایمان کے ڈاکو ہیں، اس لیے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا ضروری ہے۔ اور ایسے ایسے میں آپ کو بتاؤں، عام آدمی کو اندازہ نہیں، ایسے شوشے چھوڑ دیے جاتے ہیں، ایک نقطہ چھوڑ دیا جاتا ہے جس سے ایک صاحب ایمان کے دل اور دماغ میں شک کا بیج بو دیا جاتا ہے۔ ایک دم سے ایمان ختم نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ بس ایک ہی دم سے ختم ہو گیا، نہیں نہیں، پہلے وسوسہ، جس میں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وسوسہ، شک پیدا کیا جاتا ہے، ایک ہلکا سا شک پیدا کر دیا جاتا ہے کسی بھی چیز کے اندر، حدیث کے اندر، صحابہ کی کسی بات کے اندر، دین کی کسی بات کے اندر، کسی بھی مسئلے کے اندر شک پیدا کر دیا، اور پھر وہ شک اپنا کام کرتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، ترقی کرتا رہتا ہے، اور بڑھتے 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 پھر ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ اللہ معاف کرے، پھر ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ دیکھیے مسلمانوں کا نام اگر رکھا ہوا ہے، کسی کا نام عبداللہ ہے، کسی کا عبد الرحیم ہے، کسی کا عبد الرحمن ہے، تو نام سے کوئی مسلمان اللہ کے یہاں شمار نہیں ہوگا۔ اللہ کی فہرست میں یہ نہیں ہوگا کہ اس کا نام مسلمانوں کا ہے اور مسلمانوں کی لسٹ میں ہے تو یہ مسلمان ہے، نہیں،
مسلمان ہوگا وہاں شمار ایمان سے، کہ جس کے اندر ایمان ہے اور ایمان لے کر دنیا سے رخصت ہوا، جب دنیا سے جا رہا ہے تو اس کے اندر ایمان تھا، وہ ہے صاحب ایمان۔ اور کتنے ایسے ہیں نام مسلمانوں والے لیکن دنیا سے جا رہے ہیں اور بغیر ایمان کے۔ اللہ سب کو پناہ میں رکھے، سب کے ایمان کی حفاظت کرے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے یہاں اللہ کی فہرست میں مسلمان شمار نہیں ہوں گے۔ نام سے کچھ نہیں ہوتا، خالی نماز سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، بات سمجھ لیں، مختصر کر رہا ہوں، ٹائم کم ہے، کہ ایمان کی حفاظت کی فکر سب کو کرنی ہے۔ سب سے قیمتی چیز یہ ہے۔ کیوں ہے سب سے قیمتی چیز؟ دیکھیے ایک بات سمجھ لیں، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، ایمان کا ایک ذرہ بھی ہوگا نا، ادنا درجے کا ایمان ہوگا، ذرے سے مراد یہ، چاہے وہ کتنا ہی گناہگار ہو، بے نمازی ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، کتنا ہی برے کام کرنے والا، غلط کام کرنے والا، کتنا ہی حق تلفیاں کرنے والا، ظلم کرنے والا، کچھ بھی ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، قاتل ہو، لیکن ہے صاحب ایمان، ایمان ہے ادنا درجے کا، ظاہر بات ہے اس کو وہاں جا کر اپنی سزا بھگتنی ہوگی۔ سزا تو بھگتے گا، لیکن سزا بھگتنے کے بعد اس ایمان کی برکت سے اس کو جہنم سے نجات ایک دن مل جائے گی۔ بہت ہی بڑا مجرم ہو، کتنے ہی اس نے جرم کیے ہوں، کتنے ہی قتل کیے ہوں، اور کتنے ہی ڈاکے ڈالے ہوں، کتنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچایا ہو، کچھ بھی کیا ہے، اگر صاحب ایمان ہے تو وہاں نجات ملے گی۔ ایک نہ ایک دن اپنی سزا بھگت کر اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ ایمان کی برکت ہے کہ جس میں بہت ساری حدیثیں ہیں، ابھی وقت نہیں سنانے کا، یعنی ایسا بھی ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر چکے ہوں گے، کہا جائے گا آپ نکال لیں ایمان والوں کو جہنم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور جس کے اندر بھی ایمان کی نورانیت ذرا سی بھی نظر آئے گی اس کو بھی نکال لیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ مجھے کوئی پتہ نہیں چل رہا ایمان والا کون ہے۔ پھر اللہ رب العزت کہیں گے اب میرا کام ہے، کہ اتنا کمزور درجے کا ایمان ہوگا کہ اس کی نورانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نظر نہیں آئے گی۔ پھر اللہ رب العزت ان کمزور ادنا سے ادنا ایمان والوں کو اپنے دست قدرت سے جہنم سے نکالیں گے۔ حدیث میں آتا ہے وہ جل کر کوئلے کی طرح ہو چکے ہوں گے، اور پھر ان کو حوض کوثر میں ڈالا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ان کا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ ایمان کی برکت ہے۔ میں بات یہ عرض کرتا ہوں کہ ایمان کتنا بھی ادنا درجے کا ہو اور ایمان والا کتنا ہی بڑا مجرم ہو، ایک نہ ایک دن اپنے جرائم کی سزا سے نجات حاصل کر لے گا، جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور جس کے اندر ایمان نہیں ہوگا اس کے لیے کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ چاہے یہ بات یاد رکھیے، بہت سے لوگ کافر ہیں اور کردار کے اچھے ہیں، مزاج کے اچھے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہمدردی رکھتے ہیں، مسلمانوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، مسلمانوں کی بھی مدد کرتے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے۔ یاد رکھیے جب ایمان نہیں ہے تو ان کے لیے جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چاہے انہوں نے کتنا ہی مسلمانوں کی مدد کی ہو، کچھ بھی کیا ہو۔ یہ ایمان ایسی چیز ہے جو نجات کا ذریعہ ہے۔ ایمان نہیں، کچھ بھی کر لیا دنیا میں، نجات نہیں ہے۔ ان کی اچھائیوں کا، ان کی خوبیوں کا، ان کے اچھے کاموں کا صلہ اور بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں نعمتوں کی شکل میں ان کو دے دیتے ہیں، کسی کا رکھتے نہیں ہیں، بدلہ مل جاتا ہے دنیا میں، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اور جس کے پاس ایمان ہے وہ کتنا ہی برا ہو، اس کے لیے آخر ایک نہ ایک دن جنت ہے۔ یہ ہے ایمان کی برکت، کہ ایمان کی برکت سے آدمی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ جائے گا۔ موت کو لا کے ذبح کر دیا جائے گا اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اب کسی کو موت نہیں آئے گی، جو جنت میں وہ ہمیشہ جنت میں، جو جہنم میں وہ ہمیشہ جہنم میں۔ ہمیشہ کا مطلب بس موت ہی نہیں ہے،
کوئی اس کی انتہا نہیں ہے، کوئی اینڈ نہیں ہے، بس ہمیشہ ہمیشہ۔ تو یہ کتنی بڑی سزا ہوگی، ایمان کی برکت سے کتنی بڑی نجات ہوگی، کتنی بڑی نعمت کی جنت مل جائے گی۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایمان معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اس کی حفاظت کی فکر کرنی ہے۔ اب اس کی حفاظت کس طرح ہوگی؟ یہ جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نا بار بار، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، یہ تقوی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جب آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی کیا چیز ہے، تقوی کیسے اختیار کرتا ہے؟ تقوی کسی چیز کا نام ہے، کپڑوں کا نام ہے، پگڑی کا نام ہے، لباس کا نام ہے کہ جی کرتا شلوار پہن لیا اور پگڑی باندھ لی، داڑھی رکھ لی، تقوی آ گیا؟ نہیں نہیں نہیں، یہ تقوی صرف ان چیزوں کے اندر محدود نہیں ہے، ظاہری شکل و صورت میں۔ یاد رکھیے، صرف نماز روزے تک تقوی محدود نہیں ہے۔ اور جی نماز روزہ کر لیا، زکوٰۃ دے دی، صدقہ خیرات کر لیا، حج عمرہ کر لیا، تقوی آ گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو ایک عبادت کا اور زندگی گزارنے کا ایک حصہ ہے، ایک شعبہ ہے دین کا۔ عبادات میں سب چیزیں ہیں، نماز بھی اس میں، روزہ بھی اس میں، زکوٰۃ بھی اس میں، صدقہ بھی اس میں، حج بھی اس میں، عمرہ بھی اس میں۔ یہ تو ایک شعبہ ہے دین کا، ایک۔ اس کے علاوہ 4 شعبے اور ہیں جن میں سے زیادہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، ایمان کا بڑا حصہ جو ہے نا، اس کا تعلق حقوق العباد سے۔ صرف نماز روزے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے، حقوق العباد جس کے اندر رہن سہن برتاؤ، جس کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دیگر رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے حقوق کی ادائیگی، یہ بھی ایک حصہ ہے۔ اور پھر لین دین اور معاملات، پیسوں کا، چیزوں کا لین دین، یہ بہت بڑا حصہ ہے۔ جب تک یہ چیزیں صحیح نہیں ہوں گی، اور پھر اس کے بعد دل کی صفائی۔ یہ دل کی صفائی کیا چیز ہے؟ دیکھیے، بس ایک چھوٹی سی بات ہوگا جو موٹی سی ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے گی، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوگا۔ یہ ابلیس جس کو ہم کہتے ہیں ملعون ہے، مردود ہے، ابلیس ہے، شیطان ہے، یہ کیا شروع سے شیطان تھا؟ شروع سے تو نہیں تھا نا۔ شروع میں تو یہ فرشتوں کا استاد تھا، سردار تھا، بہت اللہ کا مقرب تھا۔ تو یہ جو ملعون و مردود ہوا ہے، کون سے گناہ کی وجہ سے ہوا ہے؟ سب کو پتا ہے۔ کیا گناہ کیا تھا؟ اس نے قتل کیا تھا، اس نے شراب پی تھی، سود کھایا تھا، زنا کیا تھا، ڈاکہ ڈالا تھا؟ نہیں، اس نے تکبر کیا تھا۔ تو تکبر ایسا گناہ ہے جو اس کی لاکھوں سال کی عبادت پہ پانی پھیر کے اس کو مردود بنا دیتا ہے۔ اور اس تکبر کا شکار کتنے لوگ ہیں؟ تکبر کیا ہے؟ دوسروں کو ذلیل سمجھنا، دوسروں کے ساتھ ذلت اور حقارت کا برتاؤ کرنا، یہ ہے تکبر۔ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا، بڑا سمجھنا، یہ ہے تکبر۔ حدیث میں آیا ہے، لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کا دل چاہتا ہے اچھے کپڑے پہنوں، اچھے جوتے پہنوں، اچھی چیز استعمال کروں اپنے حلال کے پیسے سے، تو یہ تکبر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ تکبر نہیں ہے۔ اچھی نیت سے اچھی چیز استعمال کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں پر روک ڈالنے کے لیے نہیں، لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی، اپنی مالداری جتانے کے لیے نہیں، کسی کو ذلیل اور حقیر سمجھنے کے لیے نہیں، بلکہ دل چاہ رہا ہے اس لیے پہن رہا ہوں، اللہ کی نعمت ہے، اس کو استعمال کر رہا ہوں، اللہ کی نعمت ہے، اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھی چیزیں ہیں، اللہ کی نعمت سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں، اللہ کا شکر کر رہے ہیں، نہ بڑائی کا جذبہ ہے، نہ کسی کی حقارت کا جذبہ، تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کروڑوں کی چیزیں استعمال کرے، کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ دوسروں کو ذلیل سمجھے، حقیر سمجھے، ذلت اور حقارت کا برتاؤ کرے اور حق بات کا انکار کرے۔ حق بات کا انکار کرے، بھئی کسی نے کوئی بات بتائی کہ بھئی مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی نماز پڑھ رہا، اس کی نماز میں کوئی خامی ہے، کسی نے بتا دیا کہ آپ کی یہ خامی ہے، اس کو صحیح کر لیں، یہ نماز میں اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ بس آدمی سن کے غصے میں آپے سے باہر ہو جائے اور اس سے لڑنا شروع ہو جائے، یا اس کو بولنا شروع ہو جائے، بحث کرنا شروع ہو جائے، نہیں مانے، نہیں تسلیم کرے، یہ ہے تکبر، حق بات کا انکار۔
بھائی اگر ایک آدمی اچھی بات بتا رہا ہے، صحیح بات بتا رہا ہے، تو اس میں بحث کرنے کی، لڑنے کی اور اپنی توہین سمجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں سمجھ لیا کہ ہماری بے عزتی ہو رہی ہے؟ اس نے تو اچھی بات بتائی ہے۔ تو صحیح اور حق بات کا انکار کرنا یہ تکبر میں ہے۔ اس لیے تکبر اتنا بڑا گناہ، بس یہ سمجھ لیں، تو یہ تکبر کون سا گناہ ہے؟ ظاہری گناہ نہیں ہے، یہ ہاتھ کا گناہ نہیں ہے، یہ آنکھ کا گناہ نہیں ہے، یہ زبان کا گناہ نہیں ہے، یہ پاؤں کا گناہ نہیں ہے، یہ گناہ ہے دل کا۔ دل اور دماغ میں انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں میں نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ زبان سے بڑے میٹھے ہوتے ہیں لیکن دماغ میں بڑا خناس ہوتا ہے۔ سامنے سے بڑی عاجزی سے، میٹھے لہجے میں، میٹھے الفاظ میں بات کریں گے، اور جیسے پیچھے مڑے گا اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے، یہ ایسا ہے، ویسا ہے، ذلیل ہے، برا ہے، فلانا ہے، ڈمکانا۔ یہ تکبر ہے۔ یہ ظاہری مٹھاس سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، منافقت ہے۔ پیچھے سے گالیاں دے رہے ہیں، پیچھے سے برائیاں کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، اور سامنے میٹھے بنے ہوئے جی جی کر رہے ہیں۔ یہ منافقت ہے، یہ اچھے اخلاق نہیں ہیں، یہ بدترین اخلاق ہیں۔ تو یہ تکبر ہے، لوگوں کے پیچھے سے برائی کرنا، سامنے جی جی کرنا، اس کا نام ہے تکبر۔ تو اس لیے جب تکبر ایسی چیز، ایک گناہ کیا پوری زندگی کی نیکیاں برباد، معلوم ہوا کہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی ساری نیکیوں کو برباد کر سکتی ہیں۔ تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ریاکاری ہے، یہ سب بڑے خطرناک گناہ ہیں۔ تو دین ان سب کے مجموعے کا نام ہے، صرف نماز روزے کا نام نہیں، بات میں عرض کر رہا ہوں۔ تو تقویٰ کب پیدا ہوگا؟ جب ساری چیزوں پر عمل ہوگا تو پھر تقویٰ پیدا ہوگا، اور جب تقویٰ پیدا ہوگا تو انشاءاللہ ایمان کی حفاظت بھی ہوگی اور ایمان میں ترقی بھی ہوگی۔ بھئی اگر ہم نے نماز روزہ کر کے ظاہری عبادات اور ظاہری وضاقتہ سے یہ سمجھ لیا کہ بس ہم تو متقی ہو گئے، ہم جنتی ہو گئے، جنت کا ٹکٹ مل گیا، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ حقوق العباد پہلے نمبر پہ ضروری ہیں، پہلے نمبر پہ ضروری ہیں۔ مخلوق سے برتاؤ کے اندر، سلوک کے اندر تکبر سے، بڑائی سے، حسد اور کینے اور بغض سے اور برائیوں سے بچنا، یہ نماز روزے سے زیادہ اہم ہے، بہت اہم ہے۔ ورنہ ساری، جب شیطان اور ابلیس کی لاکھوں سال کی عبادت ایک تکبر سے ضائع ہو سکتی، تو میرے عزیزوں ہمارے تکبر سے ہماری عبادات، نماز روزہ برباد نہیں ہو سکتا، سب ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے دلوں کی صفائی بہت ضروری ہے ان برائیوں سے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو یہ تقویٰ کیسے حاصل ہوگا، کہاں ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث میں نے پڑھی، بس وہ حدیث تھوڑی سی بات کر کے میں بات ختم کروں گا، کہ المرء علی دین خلیلی، فرمایا آدمی جو ہوتا ہے نا اپنے خلیل کے دین پر ہوتا ہے۔ جو اس کے خلیل کا دین ہوگا نا، جیسا دین اس کے اندر ہوگا ویسا دین اس کے اندر ہوگا۔ خلیل کون ہے؟ خلیل کسے کہتے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ۔ خلیل کہتے ہیں بہت زیادہ گہرا دوست، عام دوست نہیں، اسے کہتے ہیں خلیل، کہ جس سے قلبی دوستی ہے، دلی دوستی ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، اور زیادہ دوستی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارا دین اس کے دین کے مطابق، جیسا دین اس کا ہوگا ویسا دین تمہارا ہوگا، جتنی دینداری اس کے اندر ہوگی ویسی دینداری تمہارے اندر ہوگی، جو برائی اس کے اندر ہوگی وہ بھی آہستہ آہستہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ یہ ہے خلیل، کہ خلیل اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا فرما رہے ہیں؟ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، فرما رہے ہیں کہ خلیل بناتے ہوئے 100 مرتبہ سوچ لو، اچھی طرح سوچ لو، کہ ایسا نہ ہو میں اس کو خلیل یعنی گہرا دوست بناؤں اور میرا دین اور ایمان بگڑ جائے، خراب ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ بس جی بولنے میں اچھا لگا، اخلاق میں اچھا لگا، دوست بنا لیا، نہیں، اس کے دین کو دیکھو، اس کے ایمان کو دیکھو، یہ دیکھو کہ اس کے اندر کیا برائی ہے، کون سی اچھائی ہے، پھر فیصلہ کرو۔ ایسے دوست مت بناؤ، اس لیے کہ دوستی کا اثر پڑتا ہے۔ اگر دوست اچھا ہے آپ بھی اچھے ہو جائیں گے، اور دوست برا ہے تو آپ بھی برے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ نے رکھا ہے، فطرت ہے۔ یہ انسان یہ چاہے کہ میں اپنے دوست کا اثر قبول نہ کروں اور دوستی بھی رکھوں، یہ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ جس سے دوست، دیکھیے میں نے پہلے بھی یہ بات سمجھائی تھی، عرض کی تھی کہ دوستی کا مطلب یہ نہیں کسی کے ساتھ بیٹھ گئے، کھانا کھا لیا، چائے پی لی، یہ دوستی نہیں ہے۔
کھانا کھانے سے دوستی نہیں ہوتی، چائے پینے سے، کھانا کھلانے سے، اٹھنے بیٹھنے سے، بات چیت کرنے سے دوستی کا تعلق دل سے، دل سے، دل سے۔ جس کی دل میں محبت ہے وہ ہے دوستی، چاہے اس کے ساتھ آپ کھانا نہ کھا سکیں، چاہے اس کے ساتھ چائے نہ پی سکیں، وہ ہے دوست۔ تو جس کی دل میں محبت ہے وہ دوست ہے۔ تو دلی محبت کے لیے دوست چنو اچھی طرح سوچ سمجھ کر کہ کتنا دین ہے، کتنا ایمان ہے اس کے اندر۔ جتنا دین ایمان اس کا ہوگا ویسا ہی آپ کا ہوگا۔ برا ہوگا آپ بھی برے ہو جائیں گے، اچھا ہوگا آپ بھی اچھے ہو جائیں گے۔ اس لیے دوستی کا اثر ہوتا ہے اچھے لوگوں سے، نیک لوگوں سے، متقی پورے دیندار، یہ صرف میں نے عرض کیا پوری دینداری والے لوگ، ان سے دوستی رکھنا، ان سے تعلق رکھنا، یہ انسان کے اندر دین پیدا کرتا ہے، اچھائیاں پیدا کرتا ہے، اچھی عادات پیدا کرتا ہے، اچھے اخلاق پیدا کرتا ہے۔ اور اگر برے لوگوں کو دوست بنائیں گے تو میرے عزیزوں برائیاں پیدا ہوتے ہوتے ایمان ادنا درجے تک پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا